بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، آپ لوگوں سے جو بات مختصر وقت میں کہی جا سکتی ہے کہ یہ ادارہ جن بزرگوار کی طرف منسوب ہے وہ ہیں حضرت مولانا واضح رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا 2019 میں انتقال ہو گیا۔ بڑے عالم تھے اور بہت سارے علوم میں بڑی مہارت رکھتے تھے، دینداری اور اخلاق کے اعتبار سے بھی نہایت ممتاز تھے۔ جب ذمہ دار کسی شخصیت کے نام سے اپنے ادارے کا نام رکھتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب طلبہ کے ذہن میں بار بار ان بزرگوار کا نام آئے گا تو ان کی شخصیت کے بارے میں جستجو پیدا ہوگی، اور جب جستجو پیدا ہوگی تو آدمی مطالعہ کرے گا، پڑھے گا۔ تو حضرت کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھی، بلکہ ایک ہمارے عزیز شاگرد ہیں مولانا وسیق صاحب ندوی، تو انہوں نے حضرت کی زندگی پر پی ایچ ڈی کیا ہے، یعنی لکھنؤ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کا جو مقالہ لکھا ہے وہ حضرت ہی کی زندگی اور حیات پر لکھا ہے، عربی زبان میں ہے، اور ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ نہ پڑھ پائیں، لیکن اگر طلب رہے گی تو انشاءاللہ یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ اور سیرت پڑھنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اور بڑا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو انہی بزرگوار کی سیرت میں ڈھالیں گے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور یہ سچی بات بھی ہے، کہ اگر آدمی میں عزم پختہ ہو، محنت مسلسل ہو، طلب ہو، تو آدمی سب کچھ بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے۔ سب کچھ بننے کا مطلب کہ ظاہر کہ اللہ کے بننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو حماقت کی بات ہوئی۔ رسول بھی نہیں ہو سکتا، اور پھر صحابی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابی ہونے کے لیے تو ایمان کی حالت میں حضرت کو دیکھنا ضروری ہے نا، لیکن بقیہ کسی بھی درجے میں پہنچ سکتا ہے، بس اس درجے کی محنت چاہیے، اس درجے کی طلب چاہیے، اس درجے کا عزم چاہیے، تو انشاءاللہ ہر درجے میں پہنچ جائے۔ حضرت کے بڑے بھائی تھے حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے اپنی مختصر ترین زندگی میں ان دونوں بھائیوں کی طرح کسی بھائی کو نہیں دیکھا، ایسی محبت، ایسا تعلق آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے تحاشا تعلق اور محبت، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ۔ دونوں میں حضرت مولانا واضح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان پر علم کا زیادہ غلبہ تھا، اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر علم کے ساتھ انتظام کا بھی غلبہ تھا۔ بلکہ میں اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ چیز ان میں بھی تھی، لیکن چونکہ ان کا واسطہ زیادہ پڑتا تھا، تو میں ایک بات کہتا ہوں، میرا حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، یعنی ان دونوں بزرگوں کو میں شاگرد ہوں، دونوں سے میں نے پڑھا ہے، اور دونوں میں حضرت مولانا واضح صاحب سے
علمی طور سے بہت تعلق رہا میرا، لیکن عمومی تعلق جو ہے ملا جلا کر حضرت مولانا عرابی صاحب سے بہت زیادہ تھا۔ حضرت کی یعنی بڑے حضرت کی یعنی حضرت مولانا عرابی صاحب کی زندگی کی جو خاص بات ہے، جو بڑی اہم بات ہے، کہنے کو تو بہت چھوٹی بات ہے لیکن ہے بہت بڑی بات، وہ بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی حضرت کو غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کوئی ایسا جملہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ اس کو غیبت کی تعریف بھی لے سکتے ہیں۔ بطور خاص ایک زمانہ تھا کہ ایک صاحب تھے جو حضرت کو بہت برا بھلا کہتے تھے، بڑا سخت سوچ کہتے تھے، حضرت کے شاگرد بھی تھے، حضرت کے تربیت یافتہ بھی تھے، لیکن حضرت کو بہت برا بھلا کہتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں بھی کوئی ایک ایسا لفظ میں نے نہیں سنا جس سے لگتا ہو کہ کوئی غیبت ہو سکتی ہے۔ میں فقہ و افتاء سے تعلق رکھتا ہوں، حدیث کی بھی تھوڑی موڑی معلومات ہے اور میں زبان بھی جانتا ہوں، اس کی روشنی میں بصیرت کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں، اس مسجد میں بیٹھ کے گواہی دیتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی حضرت کو کوئی ایسا جملہ بولتے ہوئے نہیں دیکھا جس کو کہا جا سکے کہ وہ غیبت کی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ غیبت کے خلاف تقریر کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن عملی طور سے اپنی زندگی سے ثابت کیا ہو کہ غیبت بہت گھناؤنی چیز ہے اور بڑی خراب چیز ہے، یہ چیز میں نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو میرے استاد بھی تھے، میرے شیخ بھی تھے، میں نے ان کی زندگی میں دیکھا۔ تو عزیز بچوں، ایک بات تو یہ کہنی ہے۔ دوسری بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ علم میں ترقی کے لیے نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ کہنے کو تو چھوٹی بات ہے لیکن ہے بڑی بات۔ کہتے ہیں کہ کون مولوی نماز نہیں پڑھتا؟ نہیں، بہت سارے مولوی نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ نماز سے آخرت بھی سنورتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے۔ نماز سے سکون بھی ملتا ہے، نماز سے عزت بھی ملتی ہے، نماز سے اللہ سے تعلق بھی قائم ہوتا ہے، نماز سے علم بھی برکت آتی ہے، نماز سے صفائی زندگی میں پیدا ہوتی ہے۔ نماز جو ہے واقعہ یہ ہے کہ آخرت تو آخرت، دنیا میں بھی کامیابی کی بہت بڑی کنجی ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کرنا، بہت اہتمام سے نماز پڑھنا، یہ تو عام مسلمانوں کے لیے ہے کہ نماز کی پابندی۔ نماز کا اہتمام و دلچسپی طبعی ضرورت کے بقدر ہو جانا ضروری ہے۔ نماز ایک ذمہ داری نہ محسوس ہو، صرف ایک فرض نہ محسوس ہو، بلکہ نماز طبعی ضرورتوں سے زیادہ ہماری چاہت کی چیز ہو جائے۔ جیسے کھانے کے وقت میں کھانے کا تقاضا ہوتا ہے، نیند کے وقت میں سونے کا تقاضا ہوتا ہے، اسی طرح نماز کے اوقات میں نماز کا تقاضا پیدا ہو جائے، یہ جو ہے طالب علم کی شان ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو عرض کرنی ہے وہ یہ چیز عرض کرنی ہے کہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دین چند عقیدوں کا، چند عبادتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نہیں، دین پوری زندگی کے نظام کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے، جاگنے، کھانے، پینے، اوقات کا نظام بنانے، اوقات گزارنے کا طریقہ بتایا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ 24 گھنٹے کا ہمارا جو نظام ہے وہ نظام شریعت کے دائرے میں ہو، ضرورت کے دائرے میں ہو، اور آپ کے لیے مفید ہونے کے دائرے میں ہو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت ضائع کرنا، لاجانی چیزوں میں ضائع کرنا، تفریح میں ضائع کرنا، ٹھیک ہے 24 گھنٹے میں کبھی ضرورت پڑتی ہے تفریح کی بھی، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے،
اس کا بھی ایک نظام ہے۔ اب یہ بات تو بڑی غلط ہوگی کہ عشاء کے بعد سے لے کر آپ 2-2:30 بجے تک موبائل چلائیں، موبائل میں غلط پروگرام دیکھیں۔ جو آدمی 2-2:30 بجے تک پروگرام دیکھے گا وہ نہ فجر پڑھے گا، نہ مطالعہ کر سکے گا، نہ درجے میں اس کا ذہن لگے گا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ موبائل کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک ہے۔ مفید بھی چیز ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل مفید نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو موبائل سے یعنی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی راوی کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو دیسی طریقے سے 1 ہفتہ لگ جائے گا اور اس سے 10 منٹ میں معلوم ہو جائے گا۔ لیکن بھائی اول تو یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ موبائل سے آنے والا علم جو ہے وہی چگل کی طرح ہے، اور ہمارا جو دیسی ذریعہ ہے کتابوں والا وہ ہے دیسی ہین، اس کو کہتے ہیں، چگل نہیں کہتے، ہین کہتے ہیں۔ بہرحال میں وہ تو بات دوسری ہو گئی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے اپنے اوقات کو مفید بنائیے، لایانی چیز میں خرچ نہ کیجیے۔ میں نے کہا کہ عشاء کے بعد تفریح کی اور بہت دیر تک تفریح کی، صرف جو 3 آدمی کو اجازت ہے، بقیہ کو اجازت ہی نہیں، اور آپ لوگ اس میں سے نہیں آتے۔ کیا کر لیجئے، اگر موبائل میں کچھ ادھر ادھر دیکھنا ہے عصر بعد دیکھ لیجئے، لیکن مغرب سے لے کر کے اگلے دن کا فجر تک کا نظام وہ جو ہے مفید ہونا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن یہ جملہ بھی سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب واقعی ہے یہ، سونا جتنا بھی ہو ضائع ہو جائے، ممکن ہے اس کی تلافی ہونا، لیکن وقت کی تلافی نہیں ہوتی۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ جن عمروں سے گزر رہے ہیں، ابھی پڑھنے کی عمر ہے، بننے کی عمر ہے، صلاحیت بنانے کی عمر ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا آپ بننا چاہیں گے نہیں بن سکتے، وقت گزر جائے گا۔ یہ وقت ہے، آپ بڑے بڑے علامہ کی جگہیں خالی ہیں، بڑے بڑے مفکرین کی جگہیں خالی ہیں، بڑے بڑے شیخ الاسلام کی جگہیں خالی ہیں، اور وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اب کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ نہیں بن سکتے، بس یہ کہ جو بزرگ آپ کو پسند ہیں آپ ان بزرگ کو چن لیجئے اور ان کی سیرت پڑھیے، اب معلوم کیجیے کہ انہوں نے کس طریقے سے محنت کر کے اپنے آپ کو بنایا۔ انشاءاللہ اگر عزم پختہ رہا تو انشاءاللہ آپ اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں، اور جب اس درجے کو پہنچیں گے تو اپنا مستقبل تو روشن کریں گے ہی، اس کے ذریعے سے آپ کے والدین کا نام روشن ہوگا، ادارے کا نام روشن ہوگا، علاقے کا نام روشن ہوگا۔ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا پورا گاؤں مشہور ہو جاتا ہے، پورا ڈسٹرکٹ مشہور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے وقت کو مفید بنائیں۔ درجے میں جسمانی حاضری بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ذہنی حاضری ضروری ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ حافظے میں بہت لمبا چوڑا فرق ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، بہت لمبا چوڑا فرق نہیں ہوتا، فرق دلچسپی کا ہوتا ہے، شوق کا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اندر شوق ہے، دلچسپی ہے، تو درجے میں بیٹھ کر استاد کی بات کو یاد رکھ لیں گے، لیکن دلچسپی اور شوق نہیں ہے تو کوئی بات بھی ذہن میں نہیں آئے گی۔ یہ کہنا کہ فلاں کا حافظہ بہت اچھا تھا، وہ یاد کر لیا، ہم نہیں یاد کر پائے، نہیں، کچھ میں نہیں، اس کا شوق آپ سے اونچا تھا، تھوڑا بڑا 19-20 ہوتا ہے۔ عربوں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے، صحابہ کا حافظہ بہت اچھا ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ بقیہ انڈین لوگ جو ہیں برابر ہی ہوتے ہیں، 19-20 ہوتے ہیں، صرف شوق میں کمی ہے۔ لطیفہ استاد سناتا ہے، سالوں سال یاد رہتا ہے،
بلکہ اورنگ آباد کا لطیفوں کا شہر ہے، تو وہ یاد کیوں رہتا ہے؟ اور تعلیل کیوں یاد نہیں رہتی؟ وجہ کیا ہے؟ تعلیل کا شوق نہیں، لطیفوں کا شوق ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بچوں، یہ مختصر گزارشات تھی، انہی پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی ہو۔ درجے کی ہر کتاب پوری توجہ سے پڑھو، اپنی عربی بنانے کے لیے نحو صرف کو مضبوط کرو، عربی زبان کو مضبوط کرو۔ یہ عربی زبان یعنی شرعی علوم تک پہنچنے کا بہت بڑا زینہ ہے۔ اگر عربی زبان پختہ نہیں ہوئی تو حدیث کی جو مراجع کی جو کتابیں ہیں، فقہ کی مراجع کی جو کتابیں ہیں، وہ عربی زبان میں ہیں، ہر ایک کا ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ بخاری شریف نہ نصر الباری سے پڑھی جا سکتی ہے نہ پڑھائی جا سکتی ہے۔ بخاری شریف فتح الباری سے پڑھی جائے گی اور اسی کے پڑھنے میں مزہ آئے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے عربی کو مضبوط کرنا۔ اردو کتاب جو ہے اس سے زیادہ سے زیادہ مسان کا علم ہو سکتا ہے کہ کون سی چیز کہاں مل سکتی ہے، لیکن اب تو صلاحیت اتنی گھٹ رہی ہے کہ مفتی حضرات بھی اردو فتاوی کا حوالہ دے رہے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ طے کر لو کہ عربی زبان مضبوط کریں گے، نحو صرف مضبوط کریں گے۔ جو طالب علم استاد کے سامنے غلطی نہیں کرے گا ہمیشہ غلطی کرے گا، جو استاد کے سامنے غلطی کر لے گا کہیں غلطی نہیں کرے گا۔ اگر استاد کے سامنے غلطی کرنے پر ساتھی ہنستے ہیں بالکل پرواہ نہیں ہوتی، انشاءاللہ اس وقت کی غلطی ہمیشہ کی شرمندگی سے محفوظ کر دے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ امور پر توجہ کرو، اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ آپ لوگوں کا مستقبل روشن کرے، آپ لوگوں میں پڑھنے کا جذبہ بڑھا دے، کامیابی عطا فرمائے، آپ کی نحو مضبوط ہو، صرف مضبوط ہو، عربی مضبوط ہو، علوم شرعیہ مضبوط ہوں، بلکہ علوم دینی اور علوم غیر دینی تقسیم نہیں، علوم نافع اور علوم غیر نافع یہ تقسیم ہے اصل ہے۔ تو ان چیزوں پر توجہ دو، وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، کہیں جانا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھا مومن، صحیح عقیدے والا مومن بنائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، جملہ فرائض کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، وقت کو مفید کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کی سیرت پڑھنے اور اس سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔